بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ تاجدار مدینہ بھر دو جھولی میری، تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، بن کے آیا ہوں در پہ سوالی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری شاہ عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر۔ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، وہ مالک سب کو نوازتا ہے اور حضور کے صدقے نوازتا ہے، پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، ہماری آوازیں وہ سنتا ہے، چاہے ہم قریب ہوں، چاہے کسی جگہ ہو، کسی مقام میں ہو، مسجد کے قریب، اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کے گھر سے باہر ہو، رب تو ہر وقت پاس ہے۔ ایسے ہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، پارہ نمبر ہے 26 سورہ قاف، اللہ کا فرمان نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارق سے بھی قریب ہے پروردگار۔ بات ٹھیک ہے تو سبحان اللہ بھی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، مگر سبحان اللہ بلند آواز میں کہنا ہے۔ میں نے حمد پڑھنی ہے، عنوان ہے تیری شان جل جلالہ، اور بلند آواز میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ عابد خیال قرآن کی آیت تو تم نے یہ پڑھی کہ رب قریب ہے، تو پھر بلند آواز میں کیوں سبحان اللہ کہیں، آہستہ ہی کہہ لیں رب قریب تو ہے، بات ٹھیک یہ بھی، مگر کشف المجوب داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اب آپ کی مرضی، اونچی بولو، بلند بولو، آہستہ بولو، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ آہستہ بولنے والے بھی ثواب حاصل کریں گے، بلند بولنے والے بھی، مگر بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا، ہمارے کریم آقا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں، اے صدیق، جب تو اللہ کا نام لیتا ہے، جب تو قرآن پڑھتا ہے، جب تو اللہ کی ثنا کرتا ہے، تو آہستہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہا آقا رب آہستہ بھی سنتا ہے، بلند بھی سنتا ہے، رب قریب ہے، رب اتنا قریب ہے کہ سنتا ہے۔ اور یہ بات حضرت عمر سے پوچھی، کہا کہ اے عمر، جب تو رب کا نام لیتا ہے تو بلند کیوں پڑھتا ہے؟ کہا آقا اس لیے کہ سویا ہوا جاگ جائے اور شیطان بھاگ جائے۔ اب دو باتیں ہیں، دو باتیں، جو بزرگ ہیں وہ صدیق اکبر کی سنت کو ادا کریں، اور جو جوان ہیں وہ سبحان اللہ تیری شان جل جلالہ وہ بلند آواز میں کہیں گے، کہیے ذرا سبحان اللہ، اور اونچی ہاتھ بھی بلند چاہیں گے، کہیے سبحان اللہ۔
جتنا زور لگا کے کہیے سبحان اللہ. میں پیش کر رہا ہوں پہلا کلام. آپ کی توجہ، رب قریب ہے شاہ رخ سے بھی. اکبر وارسی نے یہی کہا، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تم ملا قریب رگے بلو، تیری شان جل جلالہ. اللہ جل جلالہ. ہاتھ بلند چاہیے، ایک منٹ کے لیے دونوں ہاتھ بلند اپنے رب سے محبوب کے میلاد کا صدقہ مانگیے. تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تو ملا قریب رگے بلو، تیری شان جل جلالہ. تیری یاد میں ہے کلی کلی، ہے چمن چمن میں ہو العلی، تو بسا ہے پھول میں ہو بہو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. تیری جستجو میں ہے فاختہ، تیری جستجو میں ہے فاختہ، کہ کہاں تو جلوہ دکھائے گا، اسے ورد کو ہے کو بکو، تیری شان جل جلالہ. تیری شان تیری شان جل جلالہ. گرے قطر ابر سے خاک پر، گرے قطر ابر سے خاک پر، گرے قطر ابر سے خاک پر، تو یہ بولا سبزہ اٹھا کے سر، دیا غیب سے مجھے آب جو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. تیرا رنگ لالو ظہر میں ہے، تیرا نور شمس و قمر میں ہے، تیرا رنگ لالو ظہر میں ہے، تیرا نور شمس و قمر میں ہے، تیری شان امان والہ، تیری شان جل جلالہ. تیری شان مانو والو، تیری شان جل جلالہ. تیرے حکم سے جو ہوا چلی، تیرے حکم سے جو ہوا چلی، تو چٹک کے بولی گلی گلی، تیرے حکم سے جو ہوا چلی، تو چٹک کے بولی گلی گلی، ہے کریم تو ہے رحیم تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. تیرا ڈالی ڈالی میں وصف ہے، تیری پتے پتے میں حمد ہے، تیرا ڈالی ڈالی میں وصف ہے، تیری پتے پتے میں حمد ہے، تیرا اونچے اونچے میں رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. آخری شعر پڑھ رہا ہوں، دونوں ہاتھوں کو دعا بنا کے اپنے رب سے مانگیے نا میلاد کا صدقہ. دونوں ہاتھ بلند چاہیے، کوئی فرد ہاتھ اب نیچے نہ کرے، دونوں ہاتھ لہرا لہرا کے آج جو دعائیں ہیں، جو التجائیں ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ عرض کرو، یہ عرض کرو، یہ عرض کرو، ہے دعائے اکبر ناتما، ہے دعائے اکبر ناتما، نہ تھمے قلم نہ رکے زبان، ہے دعائے اکبر ناتما، نہ تھمے قلم نہ رکے زبان. میں لکھوں پڑھوں یہی باوضو، تیری شان جل جلالہ. مانو والو تیری شان مانو والو اللہ
جلالہ تیری شان اما نوالہ تیری شان جلا جلالہ. عزیزان محترم، آؤ اللہ رب العزت کا پاک کلام عالمی شہرت یافتہ زینت القرآ فخر القرآ پاکستان ریڈیو ٹیلی ویژن کے عظیم قاری، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ کو سنا جاتا ہے، تلاوت کلام پاک کے حوالے سے خدمات سر انجام دیتے ہیں. ممتاز اور معروف قرات کی سبھی منزلوں سے واقفیت رکھنے والے نوجوان استاذ القرآ زینت القرآ فخر القرآ قاری محترم نور احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائیں گے اور میرے آقا کریم کی عظیم بارگاہ میں نذران عقیدت نذران محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات
فيه آيات فيه آيات بينات فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نعت خوانی کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں. بہت خاص محفل ہے محفل نعت. ایسے یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو سبحان اللہ کی آواز چاہیے. نعت کا آغاز تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. کچھ نہیں ہوگا، آقا کی نعت ہوگی. سب ختم ہو جائے گا، حضور کا ذکر ختم نہیں ہوگا. قرآن آقا کی نعت ہے، توصیف ہے، تعریف ہے. قاری صاحب نے ایک آخر میں جو سورہ کوثر تلاوت کی، میں اسی سورت کے بارے ایک بات کر رہا ہوں. عرب جو ہے وہ شاعری سے پہچانے جاتے تھے.
شاعری بڑی خوبصورت کیا کرتے تھے. جس کی سب سے بہترین شاعری ہوتی اس کو خانہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا. کئی صدیاں جو شاعری میں پہلے نمبر پہ گھرانہ آتا رہا وہ گھرانہ حضرت حسان بن ثابت کا گھرانہ آتا. اور آپ کی 5 پشتیں شاعر تھیں. خانہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ جن کے اشعار لٹکے رہتے وہ گھرانہ حضرت حسان بن ثابت کا تھا. جب قرآن نازل ہوا آقا کے حکم پہ سب سے چھوٹی سورت قرآن مجید کی سورہ کوثر خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے لٹکا دی گئی. جس نے بھی اس کو پڑھا لاجواب بے مثال بے مثل کہا. جب حسان کے گھرانے کے شعراء نے پڑھا، دیکھیے ذرا جملہ میں دوں گا سبحان اللہ آپ کہیں گے، آپ کے گھر والوں نے اپنے اپنے شعر اتارنا شروع کر دیے اور برملا یہ پکارا کہ واللہ عالم یہ کلام کسی بندے کا نہیں، یہ کلام اسی خدا کا ہے جس کے بارے میں محمد چرچے کر رہا ہے. محمد چرچے سورہ کوثر تلاوت ہی آپ نے ایسے کی مجھے وہ منظر جو ہے وہ سبھی یاد آنا شروع ہو گیا. عزیزان محترم، قرآن آقا کی نعت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے ہر رسول نے آقا کی توصیف، حضور کا چرچا، حضور کی تعریف کی. نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس نے نعت کہی میں اس کا نام دوں گا اور آج کے ثنا خان تک لے کے آؤں گا. آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے نا، مل کے محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. 2 سال کی عمر ہے میرے آقا کی، انگلی پکڑی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب کی. آپ کے چچا نے آقا کو ساتھ لیا ہے. آقا کریم نے انگلی پکڑی اپنے چاچا کی. 2 ہستیاں مکے میں خرامہ خرامہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ 2 چاند فرش پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے. مکے میں عالم یہ تھا، قحط پڑا ہوا تھا، سبھی کافر پریشان تھے. خانہ کعبے میں اب ذرا اندر جانا چاہتا ہوں، وہ منظر مجھے کوثر کا منظر مجھے یاد آ رہا ہے، اسی لیے اب ذرا اندر کی طرف کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. بت تھے خانہ کعبے میں کہ اندر موجود تھے، بتوں کو سجدہ کر رہے کافر، کہہ رہے کہ بارش ہو جائے، مگر بارش نہیں ہو رہی. جب دیکھا کہ حضرت ابو طالب آ رہے ہیں، سبھی کافر کہتے ہیں کہ آپ ہی دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے. آپ بارش کی دعا کرنے کے لیے جھکے کہاں؟ 2 برس کی عمر ہے. ارے سرور کائنات کی، مدینے کے تاجدار کی، اما آمینہ کے لال کی آپ کی جانب جھکے، چہرے کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگار عالم، میں تجھے محمد کے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں کہ بارش ہو جائے. بارش ابھی یہ کہنا تھا، دعا ختم نہیں ہوئی. آگے آپ بولیں گے کہ آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی. آپ نے اسی وقت کاغذ لیا، قلم لی اور آقا کی نعت لکھنا شروع کر دی. یہ ہے پہلے نعت. سفر کرتے ہیں مکے سے مدینہ پاک. 35 سے 40 صحابہ حضور کے دور میں نعت لکھتے رہے. جس کی سب سے اچھی شاعری تھی، جس کے اشعار خانہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ لٹکے رہتے تھے، اس ہستی کو پکڑا
کہا حسان جاگو نہ ذرا، کھڑے ہو جاؤ. بلال کو کہا بلال حجرے میں جاؤ، منبر لے کے آؤ. آج کائنات کا تاجدار، آج نبیوں کا نبی صحابہ میں بیٹھے گا. صحابی منبر پہ کھڑا ہو کے مجھے میری نعت سنائے گا. 4 مصرے پڑھے. وہ احسن منک لم تر قط عینی وہ اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آقا میری آنکھ نے آج تک کیوں لکھا سنیے. حسان وہ شخص تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ عمر حسان بن ثابت کی تھی. میں جملے دے رہا ہوں، نوٹ کیجئے. صحابہ میں سب سے زیادہ عمر، شعراء میں سب سے زیادہ عمر حسان بن ثابت کی تھی. اور حسان وہ شخص تھے جس نے سب سے زیادہ سفر کیے ہوئے تھے، جس نے بہت سے سکندروں کے، بہت سے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہوئے تھے. بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا تھا، بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا تھا. منبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں آقا میں نے دنیا پھری ہے، میں نے بڑے سفر کیے ہیں، مگر میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، مگر وہ احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ، کسی ماں نے آج تک آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں. اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا خود آپ نے چاہا. پیارے آقا ایسا بنایا جیسا خود آپ نے چاہا. تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا، تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا. ایسا بنایا جیسے خود آپ نے چاہا. پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے آپ نعت لکھی، امام مالک نے نعت لکھی، امام شرف الدین بصیری نے مولا یصلی وسلم دائما ابدا ابدا نعت لکھی. شیخ سعدی شرازی نے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. حضور کی آمد ہوئی، کہا سعدی اب لکھ دے صلو علیہ وآلہ. خود نعت سننے کے لیے آقا تشریف لاتے ہیں. امام شرف الدین کا قصیدہ آپ نے سنا، چادر عطا فرمائی. اسی دن سے قصیدہ پھر قصیدہ نہیں رہا، بلکہ وہ قصیدہ بردہ شریف ہو گیا. بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں. اعلی حضرت نے نعت لکھی، کہا قرآن پکڑا، صحابہ کا فرمان لیا، کہا کاف گے سہا یادہن ابرو آنکھیں عین سا، کاف ہا یا عین سا ان کا ہے چہرہ نور کا. یہ بات پہنچی گولڑا کے تاجدار تک. ہمرا کی وادی میں دیدار ہوا آقا کا. پھر اس کے بعد مدینہ پاک سے گھر. یہی کہتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. کوئی ہاتھ نیچے نہیں، کہیے سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں، کتھے جاہڑیاں. آؤ عزیزان محترم، میں ایک بات دے رہا ہوں اور صرف 2 بند میں نے پڑھنے ہیں. نعت خان کو دعوت دوں گا. اور یہ بھی کلام میرا جو میں 2 اشعار پڑھنے لگا ہوں، میرا پیمبر عظیم تر ہے، یہ میں نے پڑھنا ہے. ARY کی ٹی وی ایلبم جو ریلیز ہوا اس میں یہ کلام موجود ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا. اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے، میں نے ساری نعت کی ہسٹری آپ کے سامنے پڑھ دی. جس کا ایمان آقا جیسا کوئی نہیں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ کہے. بلند آواز میں کہیے نا. اب ذرا سنیے نا، میرے آقا عظیم بھی ہیں، عظیم تر بھی ہیں اور عظیم ترین بھی ہیں. یہ تینوں عہدے میرے آقا کے پاس موجود ہیں. مگر جب میرے آقا سب میں ہوتے ہیں تو حضور عظیم ہوتے ہیں. ساری کائنات میں حضور عظیم ہیں. آؤ اگر حضور کے پاس نبی ہوں، آپ کے پاس نبی بھی ہوں، تو آپ بھی نبی، دوسرے بھی نبی، پھر حضور عظیم تر ہیں. جب رسول ہوں ساتھ تو پھر حضور عظیم ترین ہیں. پتا چل گیا
کہ عظیم کب، عظیم تر کب، عظیم ترین کب. یہی میری نقابت ہے. ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے ذکر کرنا ہے. کلام مظفر وارسی کا سفر کرتا ہوا مکے سے پہنچ چکا ہے لاہور، داتا کی نگری. میں پڑھ رہا ہوں وہی رنگ جو سی ڈی میں موجود. 1 منٹ کے لیے ذرا ہاتھ اٹھائیے. 2 بند پڑھ کے آغاز کروں گا سلسلہ نعت خوانی کا. ایک مرتبہ پھر میرا پیمبر عظیم تر ہے. میرا پیمبر خوشی کے آثار، آمد کا مہینہ، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت اور عقیدت کے ساتھ عظیم تر آپ بھی کہتے جاؤ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. میرا پیمبر، میرا پیمبر، میرا پیمبر، میرا پیمبر. وہ شرع احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون، وہ خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن، خود ہی قاری. وہ آپ مہتاب، آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی، خط بھی، دائرہ بھی. وہ خود نظارہ، خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. عظیم تر ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ لہرا لہرا کے کہیے، ہاتھ لہرا لہرا کے کہیے. کوئی ہاتھ نیچے نہیں. آقا نہ ہوتے، آقا کی آمد نہ ہوتی، کائنات میں کچھ نہ ہوتا. ہم بھی عرب کی طرح جاہل ہوتے. ارے ہم بھی اپنی بچیوں کو رحمت نہ کہتے. ہم بھی ماں کے قدموں میں جنت کا پتہ دیا ہے تو آقا نے دیا ہے. شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی. وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. عظیم تر ہے میرا پیمبر، عظیم تر. وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے. مکہ کالونی میں بیٹھنے والوں، یہ زمانہ بھی حضور کا، وہ زمانہ بھی حضور کا. ساری کائنات حضور کی. میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا کا جب نور، اللہ نے اپنے نور سے نور جدا کیا، نور بنایا، تو نور کا نام رکھا، نور کا نام رکھا حامد. جب عرش پہ آقا کا نور تھا تو نام حامد. یہ ذات پہنچی فرشتوں میں، نام احمد. یہ ذات پہنچی 12 ربیع الاول کی صبح اماں آمینہ کی گود میں، تو آقا کا نام ہوا محمد. کل قیامت کا دن ہوگا، 2 کرسیاں ہوں گی. ایک کرسی اللہ کی ہوگی اور دوسری کرسی آقا کی ہوگی. حضور کا نام ہوگا محمود. میرا پیمبر عظیم تر ہے، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی. وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. یہی ہے کل کائنات جس کی. میں بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اگر اور سننے ہو تو آپ سی ڈی میں سنیے گا. آخری پڑھ رہا ہوں. یہی ہے کل کائنات جس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی. جس کا ایمان ہے آقا کی صفتیں بے مثال. وہ آخری منٹ کے لیے دونوں ہاتھ
جھنڈے بنا کے کہے یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے، صادق ہے، امین ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر 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 ہے، میرا پیغمبر اب ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے اور میں پیش کر رہا ہوں۔ انجمن فدایان مصطفیٰ نعت کونسل کے نوجوان تشریف لائیں گے اور آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، ارے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ جی، میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ میرے مجتبیٰ سا حسین آیا نہ آئے گا، سا حسین آیا نہ آئے گا، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ جی میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ سا حسین آیا نہ آئے گا، سا حسین آیا نہ آئے گا، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، تو درود ان پہ پڑھا کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، تو میرا محبوب ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، تو میرا محبوب ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈر دل عشق نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے، بجلی ڈر دل عشق نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے، جے جاوے سونا سیر چمن سارا گلشن سی نبھاوے، جے جاوے سونا سیر چمن سارا گلشن سی نبھاوے، جے پاوے سونا ہاتھ کھلا وچ گل جاوے، جے پاوے سونا ہاتھ کھلا وچ گل جاوے، آزم ایڈا سوہنا ماہی، آزم ایڈا سوہنا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے، جو محبتوں کا نثار
محبتوں کا نصاب ہے دکھ مصطفیٰ وہ کتاب ہے دکھ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی پیش نظر رہے میرے یہی رات دن میں پڑھا کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آغاز نعت خوانی کا ہو چکا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو یہ کھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، جانے بھی دے ارم کو رضوان نہ روک ہم کو، جانے بھی دے ارم کو جنت کو، جانے بھی دے ارم کو رضوان نہ روک ہم کو، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد۔ میں اب ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اسی علاقہ کے ایک نوجوان ثنا خان جن کی خدمات انجمن کے حوالے سے محفل کے حوالے سے بھی ایک مثال رہی، محترم محمد شہباز مدنی سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت آقا کریم کی عظیم بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں انجمن فدایان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اراکین، کارکنان اور جن جن احباب نے اس محفل کو سجانے کے لیے جس طریقے سے بھی محنت کی، اللہ تعالیٰ اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت ذوق شوق کے ساتھ ہو سکے تو بآواز بلند دروشی پڑھیے، صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے گیت گاتے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ بولو یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. سارے بولو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ بولو یا اللہ میرے اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ بولو یا اللہ. سارے بولو یا اللہ. چلو یا اللہ اللہ یا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا کہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ. سارے بولو یا اللہ بولو یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا دنیا جب پانی کو ترسے جھمرم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ اللہ یا اللہ بولو یا اللہ. سارے بولو نا یا اللہ اللہ یا
کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ 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 بولو یا اللہ 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 یا اللہ اللہ سارے بولو یا اللہ 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 یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا سارے بولو بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا پنڈال والے بولے مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا سرکار کی آمد شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد لہرا کر بولو مرحبا سردار کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا منتار کی آمد مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی جانے والے جو چاہتے ہیں کہ شہر مدینہ پاک کا سفر ہر سال مقدر میں لکھا جائے ہر رمضان میں شہر مدینہ کا سفر ہو وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور کہے میں پھر کہتا ہوں بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی کہیے نا گلی تھی ابھی ابھی لو ہو گیا کرم کہ آپ محفل میں آ گئے لو ہو گیا کرم کہ آپ محفل میں آ گئے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی اور فرشتوں سے پوچھ رہے تھے آ کے جبرائیل
فرشتوں سے پوچھ رہے تھے آکے جبرائیل کس نے نبی کی نعت پڑھی تھی ابھی ابھی، کس نے نبی کی نعت پڑھی تھی ابھی ابھی۔ بس آج رات پڑھنے والا بھی ایسے پڑھے کہ فرشتے پوچھیں گے ابھی آواز کس کی تھی، سننے والے بھی ایسے سنیں، فرشتے پوچھیں ایک دوسرے سے کہ یہ دیوانوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ مچل کیوں رہے ہیں، یہ آمد مصطفیٰ کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں۔ پھر کوئی بتانے والا یہ بتائے کہ پتہ نہیں مکہ کلونی میں مدینے والے کا ذکر ہو رہا ہے، مدینے والے کا ذکر ہو رہا ہے۔ آؤ عزیزان محترم، میں دعوت دے رہا ہوں آپ کے علاقہ ہی کے نوجوان ثنا خان، ماشاءاللہ ادارہ منہاج القرآن سے بھی وابستہ ہے، نعت خوانی کے حوالے سے آپ کافی کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، بچوں کو نعت کی تعلیم کے حوالے سے اور فلاحی مرکز جو ہے وہ آپ کی نگرانی میں ہے۔ زینت القراء حافظ محمد صفدر قادری سے ملتمس ہو کے تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل۔ کرم کی بھیک ملے تو کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ بنتے ہیں، جو ہو حضور کی مرضی تو نعت بنتی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آیا کملی والا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا، آیا کملی والا، بولو آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، ہاتھوں کو اٹھائیں، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا، آیا کملی والا۔ دکھ مک گئے نے سب دنیا دے، دکھ مک گئے نے سب دنیا دے، دکھ مک گئے نے سب دنیا دے، خوشیاں دے ویلے آئے نے، دکھ مک گئے نے سب دنیا دے، خوشیاں دے ویلے آئے نے، بڑے
रहमत रब दे दुनिया ते बड़ रहमत रब दे दुनिया ते आका तशरीफ ले आए ने आया कमली वाला आया कमली वाला झूमो आया कमली वाला आया कमली वाला आया कमली वाला आया कमली वाला। और ये हमने जो झंडियां लहराई हैं, ये बत्तियां लगाई हैं, शायर ने क्या कहा, खूबसूरत शेर सुने, बड़ा खूबसूरत शेर है। क्यों